ایگزیبیشن 2021 پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور پورا ٹیم نے بہت محنت کے ساتھ یہاں کام کیا ہے اور 3 دن سے یہ ایگزیبیشن چل رہا ہے. آئی ہوپ کہ ہمارے جو میڈیا کے دوستوں ہیں ان کو پسند آیا, انہوں نے بھی اس ایونٹ کو اور اس ایگزیبیشن کو انجوائے کیا. ہم نے جو یہ شروع کیا ہے کہ ہر سال حیدرآباد میں لائف اسٹاک ایگزیبیشن ہوتا ہے, وہ ہمارا ذرائع معیشت کے لیے, ہمارا لائف اسٹاک کے لیے ایک بہت اچھا اینیول ایونٹ بن چکا ہے, جہاں پورا پاکستان کے لائف اسٹاک ایک جگہ جمع ہو کے ایگزیبٹ بھی ہوتے ہیں, اور جو آپس میں ایک دوسرے سے فارمرز ایک دوسرے سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے, ان کو اپرچونیٹیز ہوتے ہیں ٹو شو آف دیئر گڈز. مجھے بھی ایک چھوٹا سا شارٹ موقع ملا ہے اس ایگزیبیشن کا دورے کرنے کا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ سندھ حکومت یہی جو ان کا ایفرٹ ہے کہ سندھ میں معیشت پہ توجہ دینا, ذرائع معیشت کو توجہ دینا, اور ہمارا عوام کو معاشی مواقع پیدا کرنے کے لیے مختلف کوشش کر رہے ہیں, جس میں سے یہ لائف اسٹاک کا ایگزیبیشن کا سالانہ فنکشن کا ایک اہم کردار ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, اور اس کا فائدہ سندھ کا کسان کو, سندھ کے لائف اسٹاک ہورسز کے عوام کو پہنچتا رہے گا. آج ہم نے یہ لائف اسٹاک ایگزیبیشن پہ بھی موقع ملا ہے, اور جو یہاں کا فارسٹ میں پلانٹیشن ڈرائیو چل رہا ہے, اور جو ریکارڈ توڑا گیا ہے کہ 100,000 سیپلنگس پلانٹ کیے گئے ہیں ایک دن میں, اس ایونٹ کو بھی ہمیں موقع ملا. وہاں ہم گئے تھے, اس کو بھی ہم دیکھے تھے. تو جو مجھے یہاں حیدرآباد میں سندھ حکومت کا ایفرٹ نظر آ رہا ہے, اس سے ہم بہت ہی خوش ہیں. اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنا میڈیا کے دوستوں کو ایک موقع دیں کہ وہ ہم سے یا حیدرآباد میں کچھ سوال پوچھ سکیں. آپ کے پاس مائک ہے؟ بلاول صاحب, میرا ایک سوال یہ ہے کہ سینٹ میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب پوری دنیا کے سامنے ہے. نام لو اور اپنا ٹی وی اسٹیشن کا یا چینل. بلاول صاحب, میرا نام حامد شیخ ہے اور میں تعلق جے نیوز کا بیورو چیف حیدرآباد میں ہوں. میں السلام علیکم بھائی. کہ سر ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمد. اچھا, میرا ایک سوال یہ تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا سب کچھ دنیا کے سامنے, آپ کے سامنے ہی ہے, اور آئینی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ وہ آئین خاموش ہے. تو اس صورتحال کے اندر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے تو وہ بے سود ثابت ہوگا؟ اب آپ کے پاس سوائے آپشن کے لیے رہ جاتا ہے کہ آپ سوائے استعفے دیں اور یا پھر لانگ مارچ کریں. ایک تو جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فیصلے ہیں, وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فیصلے ہوں گے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور آگے جانے کے لیے, اور ہم اس کا حصہ ہیں. سینٹ کا آپ کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو چیئرمین سینٹ کے انتخابات کی کامیابی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جہاں آپ کا امیدوار نے 49 ووٹس لیے اور حکومت کا امیدوار نے 48 ووٹس لیے. آپ میتھ بھی اچھا طریقے سے جانتے ہو, اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 49 گنتی میں ہے اور آپ کے مخالف کا 48 گنتی میں ہے تو جیت آپ کی ہے. جی, یہ سب پورا پاکستان کے سامنے جو دھاندلی ہوا چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں وہ آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے 7 جائز ووٹ ریجیکٹ ہوئے, یہاں جو آپ کے سامنے یہاں جو بھی یہاں موجود ہے وہ الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں, خود پولنگ بوتھ میں جا کے تیر پر مور لگاتے ہیں. اگر آپ نشان پہ مور لگاتے ہو یا نام پہ مور لگاتے ہو, ان سب کو پتہ ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ جائز ووٹ ہے. تو ایک دھاندلی کر کے جائز ووٹوں کو باہر پھینک کے انہوں نے کچھ شارٹ ٹائم کے لیے صادق شجرانی صاحب کو اس کرسی غلط طریقے سے دلوائے ہیں. ہمارا جو کیس ہے عدالت کے سامنے, ہم انشاءاللہ تعالی عدالت میں جائیں گے, ہائی کورٹ میں جائیں گے.
اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اسٹیبلشڈ پریسیڈنٹ ہے، قانون کے مطابق، عدالتوں کے مطابق یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ 2007 میں 2004 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے، جب جو ووٹر انٹینشن ہے وہ ووٹ کو ویلڈ قرار دیتا ہے۔ تو ہمارا 100% جو ہے 100% امید ہے کہ عدالت انصاف کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ فیصلہ سنائے گا۔ جہاں تک آپ نے استعفوں کی بات کی، وہ جتنا ڈبیٹ کرنا چاہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فورم کے اندر، وہ ہم ضرور ڈبیٹ کرتے رہیں گے، لیکن آپ خود اور میرے یہاں دوست خود جو ہے وہ وٹنس ہے اس بات کا کہ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی یہ تجویز سامنے آئے یا کچھ پارٹیوں کی یہ تجویز سامنے آئی کہ ہم بوائیکاٹ کریں، وہ پبلکلی بھی ڈبیٹ ہوا اور پی ڈی ایم میں بھی ڈبیٹ ہوا، اور اس کے بعد اجتماعی کنسنسس سے جو فیصلہ لیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم بائی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، ہم سینٹ الیکشنز میں بھی حصہ لیں گے، مل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ نہیں لیا، اگر ہم بائی الیکشنز کو بوائیکاٹ کرتے، اگر ہم سینٹ الیکشنز کا پہلا راؤنڈ اور سیکنڈ راؤنڈ کو بوائیکاٹ کرتے، تو ہم آپ کے ساتھ تو دھرنا میں بیٹھے ہوئے ہوتے، مگر خان صاحب خوشیاں منا رہا ہوتا کہ اس کا سپر میجورٹی آیا ہوگا، آتا سینٹ میں، اس کا نیشنل اسمبلی میں جو نمبرز ہے جو کم ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیتے تو ہم ان کو نہیں ہرواتے، پورا ملک کو نہیں دکھاتے کہ پاکستان کے عوام پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، سلیکٹڈ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اچھے فیصلے تھے، صحیح فیصلے تھے، اور یہ صحیح فیصلے لیے گئے۔ پھر ہم نے الیکشنز میں حصہ لیا، ہمارا کامیابی ہوئی، اور جو بھی کامیابیاں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو اس وقت تک، اس دن تک حاصل ہوئے ہیں، وہ پارلیمان کے اندر سے ہوئے ہیں۔ جتنا مشکل وقت ہم نے حکومت کو دلوایا ہے، جتنا ریزسٹنس، جتنا دباؤ، جتنا شکست ہم نے حکومت کو دلوایا ہے، وہ پارلیمان کے اندر میں رہ کر یہ کیا ہے۔ اور اب ہمارا جو جدوجہد ہے وہ ایک بہت اہم فیز پہ پہنچ چکا ہے، جہاں حکومت کا جو میجورٹی اپر ہاؤس میں، لوور ہاؤس میں ایکسپوز ہو چکا ہے، پنجاب میں بھی ان کا میجورٹی خطرہ میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا سنجیدگی سے یہ فیصلہ، سیاسی فیصلہ لینا چاہیے، جس سے ہم سیاسی نقصان حکومت وقت کو دلوا سکے، اور ہم اپنا ٹارگٹ میں جو پارلیمان کی بالادستی ہے، جو آئین کی بالادستی ہے، اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں کچھ کامیابی مل سکے۔ تو اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کے میٹنگ میں بھی اپنا تجویز آگے لے کے جائیں گے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نون لیگ تو پلیٹ میں استعفے رکھ کر مولانا کے حوالے کر چکی ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں استعفوں کے حوالے سے۔ پہلے اپنا نام بتائیے اور اپنے ٹی وی اسٹیشن کا بھی نام بتائیے۔ میرا نام سنجے سادھوانی ہے اور میں سماجی ہوں۔ اچھا سنجے، سوری لائٹ آن ہے، میں نے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ چیئرمین صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نون لیگ تو استعفے پلیٹ میں رکھ کر مولانا کے حوالے کرنے کو تیار ہے، نواز شریف نے کہا ہے کہ مولانا جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے بھی استعفوں کی مخالفت رہی ہے، اب کل والے اجلاس میں آپ نے کیا طے کیا ہے کہ آپ استعفوں کی مخالفت کرنے جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا کلیریفیکیشن ڈالنا چاہوں گا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے فیصلے کنسنسس کے ساتھ لیے جاتے ہیں، اور جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ ہر جماعت کے قائد کے پاس اپنے اپنے پارلیمان کے ممبرز کے استعفیٰ جمع ہوں گے، وہ مرحلہ ہم نے پاس کیا، سارے جماعتوں کے پاس ان کے ممبرز کے استعفے پہنچ چکے، اور اس استعفیٰ کا ایشو اب آگے جو ہے اس کا آگے کا لائحہ عمل بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ طے کرے گا۔ میرا جو رائے ہے
وہ پہلے دن سے یہ رہا ہے، آج بھی یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کامیابی بائی الیکشنز میں، نیشنل اسمبلی میں اور آخر سینٹ میں اس موقف کو زیادہ طاقت دیتا ہے کہ ہمیں استعفیٰ کو ایٹم بم کی طرح استعمال کرنا چاہیے، لاسٹ آپشن کی طرح اور لاسٹ کارڈ کی طرح استعمال کرنا چاہیے. اور جہاں اس وقت ہمارا جو پارلیمان کا کاز ہے، جو عدم اعتماد کے کاز ہے، جو پارلیمان کی وار کی کاز ہے، وہ زیادہ سکسیسفلی چل رہے ہیں، تو ہمیں ان پہ زور دینا چاہیے. لیکن جو بھی فیصلے ہوں گے وہ کنسنسس کے ساتھ ہوں گے، وہ پوری پی ڈی ایم کے فیصلے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم سب ان پہ عمل کریں گے. بلاول صاحب، عرفان علی بگیو، آواز ٹی وی سے. 2 کوشچنس ہیں میرے، ایک سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور ایک کوشچن ہے میرا سندھ کے مسائل کے حوالے سے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ کب تک جاری رہے گا؟ حکومت کے خاتمے تک جاری رکھیں گے یا صرف یہ احتجاج ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں؟ دوسرا، پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان، لیکن سندھ کے اندر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہزاروں لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے. ان کو متبادل گھر دینے کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے، وہ سارے فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فیصلے ہیں، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں گے. اس وقت ہم احتجاج نوٹ کرنے کے لیے اپنا مہم کی موبلائزیشن میں حکومت اور حکومت کے ناجائز حکومت کے خلاف ہمارا احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہمارا جو احتجاج آنے والا ہے وہ 26 مارچ سے جو پروگرام پہلے سے اناؤنس کیا گیا تھا. جہاں تک اریگیشن کی رینٹ ہے، میں آپ کو بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے اس پورے ملک میں جو اریگیشن کے انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کو گھر گروائے جا رہے ہیں. یہ بڑا افسوسناک ایک ریالٹی ہے، اور ہم نے مسلسل جب بھی یہ ہارڈ لائن پوزیشنز لیے گئے ہیں ہمارا عدالتوں کی طرف سے، تو ہم نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کے ساتھ دیا، غریبوں کے ساتھ دیا، اور ان عدالتوں میں یہ موقف رکھا کہ ہمیں سب سے پہلے اگر بہت ضروری ہے کسی بھی وجہ سے کہ آپ نے کسی کی یہ انکروچمنٹ کو ہٹانا ہے، تو ہمیں کمپنسیشن دینا چاہیے، ہمیں کہیں اور ری لوکیشن کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے، مکمل کرنا چاہیے، پھر ایسا کوئی قدم اٹھانا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جگہ جگہ کہیں ایسے نہیں ہو رہا ہے، اور انہی جو جن کے گھر گرائے جا رہے ہیں، یا جن کا مکان یا جن کا کاروبار وہ عام آدمی کا ہے، غریب کا ہے، اور ہم اس پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں وزیر اعظم پاکستان کا بنی گالہ کا محل کو آپ سپریم کورٹ سے ان کے انکروچمنٹ کے باوجود تحفظ دلواتے ہو، اور غریبوں کو کہتے ہیں کہ ان کو اپنی جھوپڑی کو آپ گراتے ہو. اور اس تعداد کو ہمیں، اس تنازع کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، اور کسی کو یہ پریشانی نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ اگر ان کا رہائش ہے، اگر مکان ہے، کہ ان کو کوئی خطرہ اس مہم میں ہو سکتا ہے. میں نے بار بار آپ کا اریگیشن کا وزیر ہو یا حکومت سندھ اس پہ زور دیا. جہاں تک میرا علم ہے کابینہ نے اس فیصلے پہ اس ایشو کو اٹھایا، اس ایشو کو ڈیبیٹ کیا، اور پچھلے سیشن میں نیشنل اسمبلی میں آپ کا پروونشل اسمبلی میں آپ کا حیدرآباد کے ایم پی اے نے ریزولوشن بھی پیش کیا کہ ہمیں کسی کا گھر نہیں گرانا چاہیے جب تک ان کو کمپنسیشن اور ریلوکیشن نہیں ملی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ریزولوشن ہو، چاہے وہ سندھ کیبنٹ کے فیصلے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یا سندھ کے عوام
یہ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ ہم نے میٹنگ بلایا, ہم نے اسمبلی میں کچھ بات کیا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ اسمبلی جلدی کوئی قانون سازی کرے تاکہ وہ غریبوں کے گھر کو نالے پہ اریگیشن کے ہو یا جہاں بھی ہو, ان کو فی الفور تحفظ دلوایا جائے, قانونی تحفظ دلوایا جائے. اور بے شک ہم کسی عدالت کو یا کسی کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کا حکم ماننا چاہتے ہیں, لیکن جب تک ہم غریبوں کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے ہیں, جب تک ہم ان کو نئی جگہ پہ ریلوکیٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو تب تک کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں خاص طور پہ کہ اب آپ نے مجھے یہ سوال پوچھا ہے اور میں اپنا وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور اریگیشن کے وزیر کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ اب وہ ٹھوس اور فیصلے لیں گے, ٹھوس قدم اٹھائیں گے, تاکہ جب ہم پھر انٹریکٹ کریں گے تو کوئی میرے سامنے یہ ایشو نہیں اٹھائیں گے کہ سندھ حکومت کی طرف سے یا کسی ادارہ کی طرف سے کسی غریب کا مکان کا گرانے کے کوئی خطرہ ہو. مسٹر چیئرمین, میرا نام محمد حسین خان ہے, میرا تعلق ڈان اخبار سے ہے, میں حیدرآباد میں بیسڈ ہوں. میں دو چیزوں پہ آپ کا کامنٹ چاہتا ہوں. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب ان کا اپنا سیٹ کا الیکشن تھا سینٹ کا, تو جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ان کا کامنٹ تھا ان کے نیوٹرل ہونے کا, کیا ایسا نہیں کہ وہ کوئی ایک پریمیچور اور ایک ایکسائٹیڈ ایک اسٹیٹمنٹ تھا؟ سیکنڈلی یہ کہ میرا خیال ہے کہ آلموسٹ 1.5 ایئر ہے اگر گورنمنٹ کو اپنا ٹرم کمپلیٹ کرنا ہے اور دوسرے الیکشن کے فیز میں جانا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ اسٹیبلشمنٹ کو آپ نیوٹرلائز کر پائے ہیں اب تک 6 ایئر ڈاؤن دا روڈ پی ڈی ایم موومنٹ 6 months. جہاں تک آپ بیان کا ذکر کر رہے ہو یا نیوٹرالٹی پہ, اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرالٹی پہ سوال کر رہے ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا امید پہ قائم ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرالٹی کا امید رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا جدوجہد ہو, وہ جدوجہد اس نام کا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ادارہ اپنا دائرہ میں رہ کے کام کرے, کہ اپنے کام کرے, کسی اور کے کام میں مداخلت نہ کرے, چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو یا جو بھی ہو, وہ سیاستدانوں کو, پارلیمان کو, عوام کو اور عوام کی مستقبل کے فیصلے لینے دیں. ہم یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دن میں ایک جلسہ سے, ایک تقریر سے, ایک دن میں یہ نیوٹرالٹی یا یہ گول ایک دن میں حاصل کریں گے. یہ ہمیں مسلسل اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا اور جمہوری قوتوں کو اور جمہوری طاقتوں کو اپنا سپیس چھیننا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج شاید پچھلے کچھ سالوں میں بالکل اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ بہت سے تنقید ہوا ہے اور ان کا انٹرفیئرنس پہ بہت تنقید رہا ہے, لیکن ان انٹرفیئرنس یا اس رول اور ان کا مداخلت کے باوجود آپ بائی الیکشنز بھی جیتے, آپ نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے جیتے, آپ تقریباً سینٹ آف پاکستان سے جیتے, تو آپ نے یہ دکھا دیا ہے کہ جب یونٹی ہے, جب پاکستان کے ڈیموکریٹک قوتوں مل کے جدوجہد کر رہے ہیں, تو آپ نہ صرف زیادہ سپیس جمہوری قوتوں کے لیے چھین سکتے ہو, مگر آپ کامیابی حاصل بھی کر سکتے ہو. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنا جدوجہد جاری رکھنا ہے. یہ جدوجہد ایک دن کا جدوجہد نہیں ہے, ایک شارٹ ٹائم کا جدوجہد نہیں ہے, یہ ایک لانگ ٹرم جدوجہد ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام خود اپنے فیصلے لے, اپنے منتخب نمائندے کے تھرو اپنے فیصلے. میرا نام الطاف کوٹی ہے, دنیا نیوز سے تعلق ہے, حیدرآباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سینٹ کے اندر کنٹرولڈ الیکشن ہوا ہے, تو آپ اس الیکشن کے خلاف اگر عدالت میں جائیں گے تو کیا عدالتیں ہمارے یہاں کنٹرول کے اندر یا کنٹرول کے باہر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ضمنی خالی مسٹر چیئرمین اس میں ایک سپلیمنٹ بھی لے لیں آپ سے. میں ایگری کرتا ہوں. ون ایٹ اے ٹائم پلیز. نو, ون ایٹ اے ٹائم. تھینک یو. جہاں تک سینٹ کی الیکشنز ہے, وہ سینٹ الیکشنز ہم
ना सिर्फ हमने हिस्सा लिया मगर हम कामयाब हुए, ज़्यादा वोट्स लिए और हमारा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, आप उसको जानते हो, वो इसी सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने एक बायस फैसला लिया और आपका जायज़ वोट्स को मुस्तरद कर दिया। तो अगर आप कंट्रोल जमहूरियत की बात कर रहे हो तो फिर कंट्रोल जमहूरियत में किसी का तो जद्दोजहद होना चाहिए उस कंट्रोल जमहूरियत को आज़ाद करवाने के लिए। और हम समझते हैं कि आज से नहीं, 2018 से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जद्दोजहद रहा है। मेरे कारकुन से लेके क़ियादत तक ने इस जद्दोजहद में ना सिर्फ हिस्सा लिया है, खून दिया है, कुर्बानियाँ दिए हैं और हम समझते हैं कि हमें मिल के यूनिटी के साथ इस जद्दोजहद को आगे लेके जाना चाहिए। वक्त की कमी के बायस हमें ये सेशन अब खत्म करना है। बिलावल चलिए लास्ट सवाल कर लीजिए। बिलावल साहब, मेरा ताल्लुक माइक पे बात कीजिए और जल्दी 1 पर्सन एट अ टाइम। बिलावल साहब, मेरा नाम सलीम अल्लाह है और मैं मेहरान टीवी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सवाल ये आप है रुक कि जाइए, वो सवाल जो करें वो होने दीजिए प्लीज। ये आप कर रहे हैं, मुजाहरा करें। सर, मेरा नाम सलीम अल्लाह है और मेरा सवाल ये है कि आप नेशनल असेंबली में अक्सरियत न होने के बावजूद जब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट की इलेक्शन जीतते हैं तो आप उसको जमहूरियत की फतेह करार देते हैं और जबकि सेनेट में आपकी अक्सरियत है उसके बावजूद भी जो है आप हारते हैं तो आप उसको किसी दूसरे दावे में देखते हैं। इसको आप क्या कहेंगे इस चीज़ ये? और one question at a time। मैं आपका गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सेनेट में, अपर हाउस में हमारा मेजॉरिटी होते हुए इलेक्शन जीत चुके हैं, हम कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के 49 सेनेटर्स ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पे ही के नाम पे थप्पा लगाया है, कि बॉक्स में थप्पा लगाया है। अफसोस के साथ कि इन्होंने आपका जायज़ 7 वोट्स को रिजेक्ट किए, उसका हम जद्दोजहद अदालत में लेके जा रहे हैं। लेकिन जहां तक अक्सरियत हो या माइनॉरिटी, हमने अपना अक्सरियत साबित किया है नेशनल असेंबली में यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करने में। हमने अपना सेनेट में भी अक्सरियत साबित कर दिया है यूसुफ रज़ा गिलानी को ज़्यादा वोट्स दिलवाते हुए। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बायस और दांधली ज़्यादा रोल था उसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा अदालत में। थैंक यू। बस अब इस तकलीफ को आगे बढ़ाते हुए इस